من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے مسائل نکاح کے سلسلے کو شروع کیا ہے، اور گزشتہ مسائل میں منگنی اور نظر کے مسائل کے اوپر گفتگو مکمل ہونے کے بعد ایک انتہائی اہم ترین مسئلہ کہ شادی کے معاملے میں بچے یا بچی کا سرپرست کون ہوگا کہ عقد میں اور نکاح میں جس کی اجازت ضروری ہے۔ شادی کے معاملے میں بچے یا بچی کا جو ولی شرعی ہے جسے سرپرست ہم کہتے ہیں، وہ فقط اس کا باپ یا دادا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر رشتہ داروں کو بچے یا بچی کے اوپر عقد کے سلسلے میں کوئی ولایت حاصل نہیں ہے، خواہ وہ ماں ہو یا نانا ہو یا بھائی ہو یا چچا ہو یا ماموں ہو یا کوئی اور قریبی رشتہ دار ہو، اسے عقد کے سلسلے میں ولایت حاصل نہیں ہے، اور ان افراد سے ماں، بھائی، چچا یا ماموں وغیرہ سے بچے یا بچی کو اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا دادا کی جو ولایت ہے وہ باپ کی زندگی یا اس کی موت کے ساتھ مشروط ہے یا نہیں؟ یعنی کیا دادا اس وقت بچے یا بچی کے اوپر ولی ہوں گے جب باپ دنیا سے رخصت ہو جائے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں، بلکہ باپ یا دادا دونوں کو مستقل طور پر ولایت حاصل ہے اور مستقل طور پر وہ شرعی سرپرست ہے۔ ہاں، اگر ایک مر جائے باپ یا دادا میں سے تو فقط دوسرا ولی شرعی ہوگا، اور اس کے ساتھ کوئی اور دوسرا قریبی رشتہ دار بچے یا بچی کے اوپر ولایت شرعی نہیں رکھتا ہے، اس کو ولایت شرعی حاصل نہیں ہوگی۔ سوال ایک انتہائی اہم سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ باپ یا دادا جب اپنے بچے یا بچی کا نکاح کرتے ہیں تو ان کی ولایت کس شرط میں نافذ ہے؟ کون سی وہ شرط ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے ان کی ولایت نافذ ہوگی؟ یہ ایک انتہائی اہم اور مبتلا بے مسئلہ ہے جس کی طرف بہت سارے شرعی ولی جو ہیں اور سرپرست جو ہیں وہ متوجہ نہیں ہیں۔ جواب یہ ہے کہ باپ یا دادا کی طرف سے بطور ولی بچی یا بچے کے عقد کے صحیح اور ان کی ولایت کے نافذ ہونے کے لیے جو مین اور بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اس عمل سے کوئی مفسدہ لازم نہ آئے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ وہ ان کی شادی میں جو ان بچوں کی مصلحت ہے اس کا بھی خیال رکھیں، نہ فقط یہ کہ وہ اپنا سوچیں بلکہ بچوں کی مصلحت مستحب ہے کہ وہ خیال رکھیں۔ اب اگر باپ یا دادا بچے یا بچی کی شادی کر دیتے ہیں اور اس میں مفسدہ لازم آتا تھا اور اس کی انہوں نے خیال نہیں کیا، تو اسی صورت میں عقد کا صحیح ہونا بچے کے بالغ ہونے پہ اس کی اجازت دینے کے اوپر موقوف ہوگا۔ اگر چھوٹے بچے یا بچوں کا باپ یا دادا نے نکاح کر دیا اور اس سے مفسدہ لازم آتا تھا، تو اس صورت میں جب بچی یا بچہ بالغ ہو جائیں گے اور وہ اجازت دے دیں جو باپ یا دادا نے چھوٹی عمر میں ان بچوں کا نکاح کیا تھا، اگر وہ بعد میں اجازت دے دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نکاح کے مفسدہ سے خالی ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ نکاح یا وہ عمل یا عقد جو ہے صاحبان عقل کے نزدیک فساد و خرابی سے خالی ہونا چاہیے، یعنی صاحبان عقل کے نزدیک اس عقد میں کسی قسم کی کوئی خرابی لازم نہ آئے۔ بس اگر باپ یا دادا اس یقین سے بچی یا بچے کی شادی کر دیں کہ اس عمل میں کوئی مفسدہ اور خرابی لازم نہیں آ رہی ہے، لیکن بعد ازاں پتہ چلے کہ عقلاء کے نزدیک اور عقل مند افراد جو ہیں ان کے نزدیک اس میں مفسدہ تھا، تو عقد صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ان کے لیے یعنی ان شرعی ولی جو ہیں باپ یا دادا، ان کے لیے یہ بات واضح ہو کہ در حقیقت اس عمل میں مفسدہ ہے لیکن عقلاء کے نزدیک اس میں کوئی مفسدہ نہ ہو، تو عقد جو ہے وہ صحیح شمار ہوگا۔
اگلا سوال انتہائی مہم مسئلہ کہ جو ہمارے معاشرے میں ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ آیا باپ یا دادا کو بالغ اور راشد لڑکے کے اوپر ولایت حاصل ہے؟ ہرگز نہیں۔ عقد کے سلسلے میں باپ یا دادا کو بالغ اور راشد لڑکے کے اوپر بالکل ولایت حاصل نہیں ہے۔ آیا باپ یا دادا کو بالغ اور راشدہ لڑکی کے اوپر جو اس کے شرعی ولی ہیں ان کی کس حد تک جو ہے وہ اجازت ضروری ہے؟ ایک لڑکی ہے کہ جو بالغ بھی ہے اور راشدہ بھی ہے اور وہ اپنا نکاح کرنا چاہتی ہے، تو اس سلسلے میں اسے اپنے شرعی ولی کی اجازت کس حد تک ضروری ہے؟ اس مسئلے میں بنیادی طور پر اس خاتون کو کی دو کنڈیشنوں کو دیکھا جائے گا۔ اگر بالغ اور راشدہ لڑکی کنواری نہ ہو، یعنی کنواری لڑکی وہ ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ اس کے شوہر نے دخول نہ کیا ہو، یہ کنواری لڑکی ہوتی ہے۔ اگر بالغہ اور راشدہ لڑکی کنواری نہ ہو تو باپ اور دادا کو اس پر ولایت شرعی حاصل نہیں ہے، لہٰذا وہ ان کی اجازت کے بغیر شادی کر سکتی ہے۔ لیکن اگر کنواری ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر کنواری پہلی صورت یہ ہے کہ اگر لڑکی کنواری ہو اور اپنے امور کی وہ خود مالک ہے، یعنی اپنے معاملات میں وہ خود مختار ہے، اپنی زندگی کے فیصلے وہ خود کرتی ہے، تو اس صورت میں باپ اور دادا کو اس کی رضامندگی کے بغیر اس کی شادی کرنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی السستانی دامد اللہ کے نزدیک ان کے اجازت کے بغیر شادی کرنے میں اشکال ہے، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ باپ اور دادا کی اجازت کے بغیر شادی نہ کرے۔ یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ کنواری لڑکی اپنے معاملات زندگی میں خود مختار نہیں ہے، اپنے فیصلے وہ خود نہیں کرتی ہے، تو اسے باپ یا دادا کی اجازت کے بغیر شادی کرنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا باپ یا دادا کو ایسی لڑکی کی جو اپنے معاملات زندگی میں خود مختار نہیں ہے، آیا باپ یا دادا اس لڑکی کی اجازت کے بغیر اس کی شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس سلسلے میں بھی آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی السستانی کے نزدیک یہ مسئلہ محل اشکال ہے، اور احتیاط اسی میں ہے کہ باپ یا دادا اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہ کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔